السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا کے مکین حضور رحمت عالم سید عالم نور مجسم شفیع امم نبی مکرم رسول محتشم ارواحنا فدا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ناز میں محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، اے اشرف زمانہ زمان مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس مہینے کی 28 تاریخ کو یعنی کل کی آنے والی تاریخ ایک جلیل القدر عظیم الشان اللہ کے بہت ہی مقرب بندے جنہیں ہم محبوب یزدانی غوث العالم حضور سیدنا سرکار سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، آپ کا یوم وصال ہے۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ایک بہت جلیل القدر محدث ہیں، اپنے وقت کے وہ مجدد اعظم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے آپ کو کمال اور خوبیوں سے نوازا تھا۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کی سیرت کے صرف چند پہلو آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ نے اپنے انہی مقربین کے بارے میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار فرمایا، خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یعنی جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کی بارگاہ کے محبوب ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، انہیں دنیا کی کسی طاقت کا خوف نہیں ہے، دنیا کا کوئی ڈر ان کو ڈرا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ ایسے بہت سارے اولیاء کرام کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ ان کی زندگی میں بڑے بڑے لوگ آئے ڈرانے کے لیے، ان کو دھمکانے کے لیے، ان کو خوف دلانے کے لیے، لیکن وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو خوف زدہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ
ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो मेरी बारगाह के मुक़र्रब हैं, इन्हें दुनिया की किसी ताकत का खौफ नहीं, कोई ताकत इनको डरा नहीं सकती है। हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सिर्फ एक उनके ताल्लुक से हिकायत मैं आपके सामने बयान कर दूँ। हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला हुज़ूर के सहाबी हैं, जंगल में रास्ता भूल गए। अब जंगल में रास्ता भूल गए, सामने एक शेर आ रहा है। शेर को देखकर बड़े बड़े डर जाते हैं। जंगल का राजा है, वो नहीं देखता कि सामने आने वाला कौन है, चाहे जानवर आए या इंसान आए या कोई भी मखलूक आए, उसका काम है उसको फाड़ देना, उसको ख़त्म कर देना, तबाह बर्बाद कर देना। लेकिन हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, उन्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं हुआ, कोई खौफ नहीं हुआ। बल्कि शेर जब आपको चीरने के लिए, फाड़ने के लिए आपके करीब आया, आपने फरमाया, ऐ शेर, मैं समझता हूं तो एक दरिंदा है, तो एक खतरनाक जानवर है, लेकिन मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं। इतना सुनना था। तारीख गवाह है कि शेर ने अपने सर को सरकारे सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों में रख दिया। और यहीं पर बस नहीं, बल्कि जो आप रास्ता भूल गए थे, वो शेर आपके आगे आगे चला और आपको आबादी तक छोड़ कर आया। तो ये अल्लाह वाले हैं जो जिन्हें ना किसी दरिंदे का खौफ होता है, ना किसी परिंदे का खौफ होता है, ना कोई खतरनाक जानवर इनको डरा सकता है, ना दुनिया की कोई ताकत इनको जो है मगलूब कर सकती है। तो ये अल्लाह वाले हैं जिनका जिक्र खुद अल्लाह फरमा रहा है। आज लोग कहते हैं कि अल्लाह का जिक्र करने के बजाय तुम इन बुजुर्गों का तस्करा करते हो, औलिया अल्लाह को याद करते हो। हम ये कहते हैं कि जो अल्लाह का जिक्र करता, हकीकत में वो अल्लाह वालों का जो जिक्र करता, वो हकीकत में अल्लाह ही का जिक्र है। अल्लाह वालों का जिक्र ये अल्लाह ही का जिक्र है। जो बंदा अल्लाह वालों का जिक्र करता है, गोया कि वो अल्लाह के जिक्र में मशगूल है। क्यों? इसलिए कि इसकी तालीम हमें कुरान ने दी है। कुरान पाक में एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, कई मकामात आपको ऐसे मिलेंगे कि अल्लाह ताला ने अपने महबूबों का जिक्र किया है, अपने नेक बंदों का जिक्र किया। तो ये सलीका तो हमें कुरान ने सिखाया है। हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन अल्लाह वालों का कई मकामात पर जिक्र फरमाया। सरकार फरमाते हैं एक हदीस में, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के कुछ ऐसे नेक बंदे हैं जो किसी चीज़ पर अगर कसम खा ले तो अल्लाह ताला उनकी कसम को पूरा फरमा देता है। किसी चीज़ के होने पर अगर वो अल्लाह की कसम उठा ले तो अल्लाह ताला उनकी कसम को पूरा फरमा देता है। यानी अल्लाह वाले हैं, उनकी ज़बान से जो चीज़ निकल जाती है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमा देता है। इसीलिए फरमाया गया, गुफ्त-ए अल्लाह बुअद गरचे अज हुलकूम अब्दुल्लाह बुअद। जो अल्लाह वालों के हुलकूम से निकलता है, अल्लाह वालों की ज़बान से निकलता है, अल्लाह वालों के मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो हकीकत में अल्लाह ही की तरफ से होते हैं, हकीकत में अल्लाह ही की तरफ से होते हैं। तो इस वाक़या से और इस हदीस पाक की रोशनी में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अल्लाह वालों का जिक्र करना ये अल्लाह ही का जिक्र है। अल्लाह वालों के जिक्र में उनके जिक्र की मजलिसें सजाना। आज हम सरकार मखदूम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिक्र की मजलिसें सजाते। रात में नगीना मस्जिद में प्रोग्राम था, आज गरीब नवाज मस्जिद में है, कल बड़ी मस्जिद में होगा। तो ये अल्लाह वालों का जिक्र करना, इसका मतलब ये नहीं जो कुछ लोग निकाल लेते हैं कि तुम अल्लाह वालों का जिक्र करते हो, अल्लाह का जिक्र छोड़ देते हो। हम उन्हें कहते हैं कि अल्लाह वालों का जिक्र करने की जो तालीम दी है वो हमें कुरान पाक ने दी है, वो हमें हदीस पाक ने दी है। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमें ये सलीका दिया गया, हमें ये पैगाम दिया गया, हमें ये मैसेज दिया गया कि अल्लाह वालों का जिक्र करना दर हकीकत ये अल्लाह ही का जिक्र है। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, ये अल्लाह वाले जो अल्लाह से मिला देते हैं। तुम लोग अपना एक अकीदा तुमने गढ़ लिया कि हम डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंच जाएंगे, हम अल्लाह वालों का जिक्र नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अल्लाह अल्लाह करते करते उसके महबूबों को छोड़कर, अंबिया को छोड़कर, रसूलान इज़ाम को छोड़कर, औलिया किराम को छोड़कर हम डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह के मुकर्रब बन जाएंगे। तो सुन लो, ये तुम्हारी खाम ख्याली है, ये तुम्हारा सिर्फ ख्याल है। हरगिज तुम अल्लाह वालों को छोड़कर, अंबिया किराम को छोड़कर, रसूलान इज़ाम को छोड़कर हरगिज तुम अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते, हरगिज अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने हमें यही पैगाम दिया है
ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم رسولوں کو چھوڑ دیں، انبیاء کو چھوڑ دیں، صحابہ کو چھوڑ دیں، اہل بیت کو چھوڑ دیں، ہم اولیاء کو چھوڑ دیں، علماء کو چھوڑ دیں، سب کو چھوڑ کر ہم ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جائیں، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں یہ کنجی سکر کی ہے، سکر کہتے جہنم کو۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ والوں کو چھوڑ کر اللہ تک پہنچ جائیں تو تم جہنم کا تالا کھول رہے ہو، جہنم میں جانے کا راستہ کھول رہے ہو اللہ والوں کو چھوڑ کر۔ اس لیے کہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، اس سے عداوت مول لیتا ہے، اس کے تعلق سے اپنے سینے میں بغض رکھتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ آج تو لوگ چلتے پھرتے کسی پر بھی انگلی اٹھا دیتے، کوئی کسی عالم پر اٹھاتا ہے، کوئی کسی ولی پر اٹھاتا ہے، کوئی صحابہ پر اٹھاتا انگلی، کوئی اہل بیت پر انگلی اٹھاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سن لو، میرا رب فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ نے چیلنج کیا ہے، اب کس کے اندر ہمت ہے جو اللہ کے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر لے؟ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ جنگ کر سکے، اللہ سے لڑائی کر سکے، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا اپنے ولیوں کے مقام کو بیان کرنے کے لیے، ان کے درجے کو بیان کرنے کے لیے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کئی مقامات پر حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان اللہ والوں کا ذکر فرمایا۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو پیغام دیتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ والوں کو چھوڑ دو، اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری مت دو، ان کے ہاں جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں۔ سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں وصل مولا چاہتے ہو، وصل یعنی ملنا، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں۔ اگر خدا تک پہنچنا ہے تو اللہ والوں کا ذکر کرنا پڑے گا، اگر خدا تک پہنچنا ہے تو وسیلہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ یہ اولیاء کرام ہیں جن کو ہم اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں، تو آج دنیا دیکھتی ہے، سب کا مشاہدہ ہے، سب کا تجربہ ہے کہ جب ہم ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ نیچے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر ولی کامل، جن کا آج کی شب یہ شب وصال ہے ان کی آج، اور کل کا آنے والا دن ان کا یوم عرس ہے، ان کی بارگاہ میں آپ دیکھ لیجئے کتنے ہمارے بھائی ہیں جو حاضری دیے ہوں گے، کتنے لوگ وہاں پر بیمار، آسیب زدہ، سحر زدہ، جناتوں کے اندر جو مبتلا ہیں، بڑے بڑے آسیب، یعنی ڈاکٹر اور دنیا کے طبیب جہاں پر اپنی جو ہے پوری کوشش کر کے ختم کر دیتے ہیں، ان کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے، وہاں پر سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دینے سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کا یہ مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دیا ہے۔ آج لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاور پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان کے اختیارات پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان کے تصرفات کا انکار کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات پر، حضور کے تصرفات پر تو قرآن پاک کی کئی آیات شاہد ہیں، حدیث پاک شاہد ہیں، اقوال ائمہ اور صحابہ کرام کے افعال شاہد ہیں۔ تم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاور کی بات مت کرو، حضور کے اختیارات کی بات مت کرو، پہلے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ ان کے پاور کا کوئی جواب لا کر دکھا دو، ان کے تصرفات کا کوئی جواب نہیں ہے، ان کے اختیارات کا کوئی جواب نہیں ہے، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، جب اس پار کا یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک کی کئی آیات سے ان اللہ والوں کا ذکر کرنا، اور اللہ کا ذکر، اللہ والوں کا ذکر یہ در حقیقت اللہ ہی کا ذکر ہے، اس بات کا ہمیں آیات سے اور احادیث پاک سے، اقوال ائمہ سے، صحابہ کرام کے افعال سے ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ تو پھر ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، انگشتمائی کرتے ہیں، ان کو پھر اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر
سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بارگاہ میں اور جن کی طرف ہم نے اپنی نسبت کو جوڑا ہے، ہم خود کو ان کی بارگاہ میں منسوب کرتے ہیں، تو اس لیے کہ آج اگر کوئی خود کو جو ہے سرکار مخدوم اشرف سے یا دیگر اولیاء کرام کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑتا ہے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت میں یہ نسبت بڑی کام آئے گی۔ یہ اللہ والوں کی جو نسبت ہے یہ بڑی کام آئے گی آخرت میں، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی جو ہے زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ نہیں ہے، ہمارے اعمال تو ہم خود جانتے ہیں کہ کیسے اعمال ہیں، ہم اللہ والوں کا نام تو لیتے ہیں، ان کی بارگاہ میں نیاز بھی کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری بھی دیتے ہیں، چادر اور پھول بھی چڑھاتے ہیں، لیکن ان کے میسیج کو بھول چکے ہیں، ان کی تعلیمات کو بھول چکے ہیں، ان کے پیغام کو بھول چکے ہیں۔ تو آج ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں، ہم خوب جانتے ہیں ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم جو ہے دن بھر جھوٹ بھی بولتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، سود کا کاروبار بھی کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہم بیاس کا کاروبار کرتے ہیں، اس طور پر ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، لیکن اللہ والوں کی جانب ہم اپنی نسبت کو جاری رکھتے ہیں۔ اللہ والوں کی جو نسبت ہے اس کو ہم بڑی مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں کہ یہ نسبت آج دنیا میں بھی کام آئے گی، اور کل قیامت کے دن بھی جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے ان مقربین کو شفاعت کا اختیار عطا فرمائے گا، ان کو پاور عطا فرمائے گا۔ اللہ نے جیسا دنیا میں پاور دیا ہے، کل قیامت کے دن بھی یہ اللہ والے ہوں گے جو تصرفات لے کر آئیں گے، اختیارات لے کر آئیں گے، بڑا پاور لے کر آئیں گے، اور ہمیں جو ہے جو بھی ان کے نام لیوا تھے ان کی بارگاہوں میں خراج محبت پیش کرنے والے تھے، خراج تحسین پیش کرنے والے تھے، دنیا میں ان کا نام لیتے تھے، کل یہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا ذریعہ بنیں گے، اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ورنہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اللہ کی بارگاہ کے مقرب تھے، انہوں نے تو اتنی بڑی قربانی دی، وہ کافی ہے۔ یہ اپنی حکومت کو، بادشاہت کو، سلطنت کو ٹھوکر مار دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آج اگر کسی کو وارڈ پنچ بنا دیا جائے، کسی ایریا کا سرپنچ بنا دیا جائے تو کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اگر چھوٹا منصب مل جائے تو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے جھوٹ بھی بول دیتا ہے، سود کا کاروبار بھی کر دیتا ہے، کرسی حاصل کرنے کے لیے اگر رشوت دینی پڑے رشوت بھی دے دے گا، لیکن دنیا کا منصب حاصل کر لے گا۔ آج لوگ اس چھوٹی سی کرسی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میرے مخدوم اشرف نے کوئی ایک وارڈ پنچ کا منصب نہیں چھوڑا تھا، کوئی ایک جگہ کے وہ سرپنچ ایم ایل اے نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ملک کے بادشاہ تھے۔ بادشاہ کسے کہتے ہیں؟ پوری سلطنت ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن اللہ تو ان سے کچھ اور کام لینے والا تھا، خلق خدا کی خدمت لینا چاہتا تھا، وہ مخدوم بننا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخدوم بنا دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے جب دیکھا کہ یہ سلطنت، یہ بادشاہت اور یہ حکومت اللہ کی بارگاہ میں، میرے اور اللہ کی بارگاہ میں خلل پیدا کر رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے میں جب یہ خلل پیدا کر رہی ہے، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو ٹھوکر مار دیا، فقیری اختیار کر لی۔ بہت سارے اولیاء کرام ہیں، ان کی آپ سیرت پڑھو، انہوں نے دنیا سے کبھی محبت نہیں کی، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کو دنیا سے محبت نہیں تھی، لیکن ان اولیاء کرام میں دو اللہ کے ولی ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بادشاہت کو چھوڑا۔ ایک تو حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی برگزیدہ بندے اور پائے کے بزرگ تھے، انہوں نے بھی اللہ کی رضا کی خاطر اپنی بادشاہت کو ٹھوکر ماری اور فقیری اختیار کی۔ اور دوسرے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے لیے سلطنت کو ٹھوکر مارا، اور وہیں سے مرشد کی تلاش میں جو ہے آپ ہندوستان آئے، دہلی آئے، بہار گئے، اور پھر بنگال جا کر سرکار علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر اللہ کی بارگاہ میں لگ گئے۔ پھر انہوں نے ایسی خدمت کی کہ آج سب جانتے ہیں کہ انہوں نے جب دین کی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مخدوم بنا دیا۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اور سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ کھویا ہے کہ ایسی مثال ہمیں کوئی ملتی نہیں ہے۔ بادشاہت کو چھوڑ دینا چھوٹی بات نہیں ہے، سلطنت کو ٹھوکر مار دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے سلطنت کو ٹھوکر مار دی۔ آج لوگ کہتے ہیں تم اپنی نسبت کو اللہ کی طرف نہیں جوڑتے، اپنے آپ کو تم حضور کی طرف نہیں جوڑتے، اللہ والوں کی طرف جوڑتے ہو۔ آج یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں،
اپنے آپ کو تم اشرفی کہتے ہو، رضوی کہتے ہو، حالانکہ صحیح معنوں میں تم محمدی ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم محمدی بھی ہیں، اور ان تمام اولیاء کرام کی طرف اپنی نسبتوں کو جوڑ کر، جو ان کے نام کی نسبت ہے، ہم اس کو جوڑ کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ نسبت کل قیامت کے دن کام آئے گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب اپنی نسبت کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب جوڑا تو پھر یوں فرمایا کہ تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ تو یہ اللہ والوں کا پٹا، اللہ والوں کی غلامی کا پٹا، اللہ والوں کی غلامی کا قلادہ جو اپنی گردن میں ڈھال لیتا ہے، پھر اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ آج ہم سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں جس بھی اللہ کے ولی کا جو یوم عرس آتا ہے، ان کی بارگاہ میں ہم خراج محبت پیش کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن اس خراج محبت کے پیچھے یہ اللہ والوں کا ایک ہم سے تقاضا بھی ہے، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ صرف ان کا نام لے لیا، ان کے عرس پر فاتحہ دلا دی، نیاز کا اہتمام کر لیا، پھول چڑھا دیے، حاضری دے دی، یہی کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے میسیج کو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، ان کی جو تعلیمات ہے ان تعلیمات کو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، اور ان کے پیغام کو پڑھنے کے بعد ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے ہمیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نام لیتے ہیں، ان کے مسلک پر ہم چلتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو طریقہ ہمیں بتایا اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دینے کا، اور ان کی بارگاہ میں کس طرح ہمیں جو ہے خراج محبت پیش کرنا چاہیے، ہمیں اسی کے مطابق اگر اللہ والوں کا ذکر ہم نے کیا، اسی کے مطابق اعلیٰ حضرت کے بتائے ہوئے پیغام پر عمل کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں اگر ہم نے خراج تحسین پیش کیا تو اس سے اللہ والے خوش ہوں گے، اس سے اللہ والے خوش ہوں گے۔ آپ ان کی سیرت پڑھیے، ان کی پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھیے، کوئی ایک نماز ان کی قضا نہیں ہے، لیکن ہم فجر میں سوئے بھی رہتے ہیں اور مخدوم پاک والے بھی ہیں۔ ہم زور کی نماز ہماری غائب ہے اور مخدوم اشرف کا دامن ہم چھوڑیں گے نہیں۔ چھوڑنے سے پہلے پکڑنا ضروری ہے، چھوڑنے سے پہلے پکڑنا ضروری ہے۔ ان کی تعلیمات کیا تھی؟ ان کی تعلیمات یہی تھی کہ نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کرو۔ ہم نماز چھوڑتے بھی جا رہے ہیں اور ان کے نام کا نعرہ بھی لگاتے جا رہے ہیں۔ نعرہ لگانا تو تب صحیح ہوگا جب ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضری کے ہمیں آداب بتائے، ہم ان کی بارگاہ میں الحمدللہ ہمارے لوگ تو جانتے ہیں کس طرح حاضری دی جاتی ہے۔ آپ جب مزارات پر جاؤ دیکھو تو آپ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، حالانکہ یہ سب چیزیں ناجائز و حرام ہیں۔ سجدہ اسلام میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی بزرگ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، چاہے کوئی ولی ہو یا رسول ہو یا نبی ہو، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ رکوع بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہماری یہ پیشانی صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہے، کسی کی بارگاہ میں جھکانا یہ جائز نہیں ہے۔ لوگ طواف بھی کرتے ہیں مزارات کا، حالانکہ طواف کرنا صرف خانہ کعبہ کا ہے، طواف کے لائق صرف اللہ کا ایک مقدس گھر ہے مکہ شریف کے اندر جسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، طواف صرف اسی کا کیا جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں کے اندر، اپنی تعلیمات کے اندر یہ تمام باتیں بتائی ہیں کہ مزار کو سجدہ مت کرو۔ آج جو لوگ مزار کو سجدہ کرتے ہیں اسی کی طرف تصویر کشی کر کے، اسی کو لے کر اہل سنت و جماعت کو بدعقیدہ اور بد مذہب وہابیہ دیابنا نشانہ بناتے ہیں اور یہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو سجدہ کرتے ہو تم، جا کر قبروں کو پوجتے ہو، حالانکہ ہم تو صرف اللہ کو پوجتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت اور پوجنے کے لائق نہیں۔ ہم تو اس آیت پر عمل کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ ہی کو پوجتے ہیں، کسی اور کو نہیں پوجتے۔ لیکن کچھ جاہل اور ناعاقبت اندیش لوگوں کی وجہ سے پورے اہل سنت و جماعت کو بدنام کیا جاتا ہے۔ امام اہل سنت کا یہ پیغام آپ اس کو غور سے سنو اور اس کو پھیلانے کی کوشش کرو کہ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے کسی مزار کو سجدہ مت کرو، کسی مزار کو رکوع مت کرو،
اور کسی بھی مزار کا طواف مت کرو. طواف کرنا صرف خانہ کعبہ کا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر اپنے صحابہ کو, جب ایک صحابی کا اونٹ سرکار کی بارگاہ میں آیا اور سرکار کے قدموں میں اس نے اپنا سر رکھ دیا, تو کسی صحابی نے کہا تھا, عرض کیا تھا, یا رسول اللہ, جب یہ جانور ہو کر آپ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں, ہم تو انسان ہیں, ہم کو بھی آپ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ, اگر میں سجدہ کرنا دنیا میں کسی کے لیے جائز قرار دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے, لیکن اس کی بھی میرے آقا نے اجازت نہیں دی. حضور نے ارشاد فرمایا, سجدہ صرف اللہ کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے, اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں. آج لوگ ولیوں کو سجدہ کرتے ہیں, پیروں کو سجدہ کرتے ہیں, کسی بزرگ کو سجدہ کرتے ہیں, حالانکہ حضور کو سجدہ کرنا جائز نہیں. حضور سے بڑا تو کوئی ولی نہیں ہو سکتا, حضور سے بڑا کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سجدہ کرنا جائز نہیں تو پھر کسی ولی کو سجدہ کرنا جائز نہیں, کسی ولی کی بارگاہ میں جا کر رکوع کرنا جائز نہیں, ان کی بارگاہ میں جا کر طواف کرنا جائز نہیں. یہ امام اہل سنت کا پیغام ہے. لیکن آج ہم اس پیغام کو چھوڑ کر, اللہ والوں کی تعلیمات کو چھوڑ کر صرف نیازی سنی بن گئے ہیں. ہم نمازی سنی نہیں, نیازی سنی ہے. نیاز دلا دیتے ہیں, ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر دیتے ہیں. پیغام پر عمل کون کرے گا؟ میسج پر عمل کون کرے گا؟ انہوں نے کچھ تعلیمات دی ہیں, ان تعلیمات کو کون پڑھے گا؟ ان کی سیرت کو کون پڑھے گا؟ آج ہمارا حال دیکھو, اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. ہمارے اخلاق دیکھیں تو بس ہمیں خدا یاد آتا ہے اور اللہ کے بزرگان دین یاد آتے ہیں کہ بس اخلاق ان کے پاس تھا, ختم ہو گیا. آج کسی کے پاس اخلاق نظر نہیں آتا, کردار نظر نہیں آتا. آج اگر کسی سے ہم باتیں کریں تو پہلے برائی سے یاد کرے گا, پہلے گالی دے گا, ابے تبے کر کے تو ہم باتیں شروع کرتے ہیں. یہ اللہ والوں کا اخلاق نہیں تھا, یہ حضور کی تعلیمات نہیں ہے. اللہ والوں کی تعلیمات دیکھیے, ان کی سیرت پڑھیے, ان کا کردار دیکھیے, ان کا اخلاق دیکھیے. لوگ تو صرف ان کو دیکھتے تھے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. آج اگر کوئی غیر بھی ہم کو دیکھتا ہے اسلام سے متنفر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. حالانکہ ہمارے اخلاق تو وہ ہونے چاہیے کہ اگر آج ایک غیر مسلم بھی ہمیں دیکھے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے صحیح معنوں میں غلام مصطفیٰ جا رہا ہے. آج ہمارے کردار کو کوئی دیکھے تو کہنے پر مجبور ہو جائے صحیح معنوں میں اللہ کا چاہنے والا ہے, صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ ہے, حضور کا امتی ہے, اللہ والوں کا چاہنے والا ہے. یہ اس طرح ہمارے اخلاق ہونے چاہیے. لیکن آج ہم نے صرف اللہ والوں کی یاد کو مزارات تک, نیاز تک اور ان کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنا بس اس حد تک ہم نے محدود کر دیا ہے. حالانکہ اللہ والوں کی زندگی پڑھنے کی ضرورت ہے, ان کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزارات پر حاضری کا جو ہمیں یہ پیغام دیا ہے یہ بہت اہم پیغام ہے. اس کو آج ہم بھولتے جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا کہ جہاں تک ہو سکے مزار کو ہاتھ بھی مت لگاؤ, مزار کو ہاتھ بھی مت لگاؤ, 4 ہاتھ دور کھڑے رہو. 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کر ان کی بارگاہ میں تم سورہ فاتحہ پڑھو, آیت الکرسی پڑھو, اگر وقت ہو تو یاسین شریف پڑھو, قرآن پاک کی تلاوت کرو, ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرو اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. اس طرح اگر ہم حاضری دیں گے تو انشاءاللہ ہماری حاضری بھی قبول ہوگی اور ہماری کی گئی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.